السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی آپ حضرات خیرافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، صبح ہی ایک بہت ہی غمناک خبر موصول ہوئی ہے حرم مکی سے۔ آپ حضرات دعا فرمائے رب العالمین حرم مکی کی حفاظت فرمائے، حرم مدنی کی حفاظت فرمائے، تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ فرمائے۔ خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ حرم مکی کے اندر ایک شخص نے اس کی بالائی منزل سے کود کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرم یہ رہا کہ وہاں موجود سیکورٹی آفیسر ریان العسیری نے بر وقت پہنچ کر اس کو کیچ کیا اور اس کی حفاظت کی، اور اپنے سیکورٹی کا اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جس میں وہ بھی زد میں آ کر زخمی ہو گئے اور دونوں ہاسپٹل میں ہیں۔ خودکشی کرنے والے شخص کے بارے میں ابھی کوئی حتمی خبر موصول نہیں ہوئی ہے کہ وہ محفوظ ہے یا بحق ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی غمناک اور بہت ہی نامناسب قدم تھا حرم مکی کے اندر جو یہ اٹھایا گیا اس شخص کی جانب سے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے کیوں یہ قدم اٹھایا، کیا مجبوری تھی، ابھی اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ کوئی ذہنی عذر تھا، ذہنی یا کوئی ڈپریشن تھا، کیا مسئلہ تھا، اس کی کوئی ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ جیسے وہ خبر آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا اس طریقے کی حرکت خودکشی کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے، جائز ہے یا حرام ہے؟ چاہے وہ خودکشی حرم مکی میں ہو، حرم مدنی میں ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی مقدس جگہ ہو، اس کا کیا حکم ہے، شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ تو بہرحال خودکشی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اور اس کے تمام اعضاء اور اس کی جان، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو تلف کرنے کے لیے، ہلاک و برباد کرنے کے اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے، یعنی وہ نیک اعمال کریں اور اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ تو اب خودکشی کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا خودکشی حرم شریف کے اندر کوئی کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ وہ خودکشی حرم شریف کے اندر ہو یا کہیں اور ہو، خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، زمان و مکان کی وجہ سے جس طریقے سے نیکیوں کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ حرم مکی کے اندر آپ ایک نماز ادا کریں گے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور ایک گناہ کریں گے تو ایسے ہی لاکھوں گناہ کا وبال ملے گا۔ اس شخص نے جو قدم اٹھایا ہے حرم مکی کے اندر، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کے تقدس کو پامال کیا، اور اس گناہ کبیرہ کو حرم مکی کے اندر کیا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا وبال کتنا بڑا ہوگا۔ بہرحال رب العالمین ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ انسان حالات اور مسائل آتے ہیں، لیکن اس پہ ثابت قدمی رہ کر اللہ سے تعلق قائم کرے، قرآن سے، سنت سے، اللہ والوں سے تعلق قائم کر کے اپنے مسائل کا حل کرے، اور اللہ سے مانگے، اللہ سے روئے۔ اللہ ہی اس کی تمام مشکلات کو آسان کرنے والے ہیں۔ کسی مصیبت، کسی پریشانی کا حل خودکشی نہیں ہے، اس سے مشکلات بڑھتے ہیں، کیونکہ زندگی ایک اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان کے نزدیک اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل مصیبت دنیا کی مصیبت نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ اس عمل سے آخرت برباد ہوگی۔ روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کسی پہاڑی سے کود کر ہلاک کرتا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں وہ یہی عمل کرے گا، وہاں بھی اپنے آپ کو کودے گا، ہلاک کرتا رہے گا۔ کسی نے زہر کا پیالہ پی لیا، زہر کھا لیا، تو کل قیامت کے دن جہنم میں وہ زہر پیتا رہے گا، اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا، یہی اس کو عذاب ملے گا۔
کسی نے آگ میں جلا کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، حرام کا کام کر لیا، تو وہ اپنے آپ کو وہاں بھی یہی ہلاک کرتا رہے گا۔ ایسے ہی کسی نے کسی آلے سے، خنجر سے یا پستول وغیرہ سے، کسی بندوق وغیرہ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، تو قیامت کے دن وہ وہاں بھی وہی اسی آلے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کی نماز جنازہ لائی گئی، جنازہ اس کا لایا گیا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ لیکن یہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے بھی منع کیا، صحابہ نے، عام آدمیوں نے پڑھا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا۔ اس سے علماء نے یہ فتویٰ بیان کیا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسے شخص خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے کی نماز جنازہ میں قوم کے دینی مقتدا اور رہبر علماء بزرگان دین کو نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ خودکشی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی قباحت، برائی بیٹھے، لوگ اس قبیح اور حرام کام سے باز آئیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ اس میں کئی باتیں ہیں۔ اگر وہ شخص خودکشی کو ناجائز اور حرام سمجھتا تھا، گناہ کا کام سمجھتا تھا، پھر بھی اس نے یہ کام کر لیا، تو علماء نے لکھا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہوں کی سزا بھگت کر ہو سکتا ہے اس کی معافی ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھتا تھا، خودکشی کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، حلال اور جائز سمجھ کر اس نے یہ کام کیا ہے، تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر خودکشی کرنے والا کسی ذہنی خلجان کا شکار ہے، ذہنی خلل کا شکار ہے، ذہنی اعتبار سے معذور تھا، اور جنون یا پاگل پن یا کسی شیطانی اثر کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معذور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن بہرحال یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور خودکشی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو ایسے گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے، اور حرم مکی اور حرم مدنی اور تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔